الحمد لله على نعمائه الوافرة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المخصوص بكل فاخرة، وعلى آله وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پاواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 4 جمعے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حوالے نال اب دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ پچھلے جمعے چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک کلام دے میں 3 اشعار پڑھے سن۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ تو میں نے دوران گفتگو اس مصرے پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر چاہیں تو پورا جمعہ شریف اسی پہ ہو جائے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میں رستے میں جا رہا تھا واپسی پہ، تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اگلا جمعہ اسی پہ رکھے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ پھر میں سوچتا رہا کہ کس کی بات سے بات شروع کروں، کس کی بات سے بات شروع کروں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اس کائنات میں جو افضل ہستی ہیں وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چلو انہی سے بات شروع کرتے ہیں، انہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ اور بات شروع کرنے کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک جز بڑا معروف تلاوت کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ والا ہے کون، مصطفیٰ والا ہے کون۔ کیا جو ملاوٹ کرے وہ مصطفیٰ والا ہے؟ جو 2 نمبری کرے وہ مصطفیٰ والا ہے؟ جو 10 نمبری کرے وہ مصطفیٰ والا ہے؟ جو جھوٹ بولے وہ مصطفیٰ والا ہے؟ جو دھوکہ کرے وہ مصطفیٰ والا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ والا اوے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردہ ہوئے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردہ ہوئے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے اور رستے تے چلتا ہوئے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال اخلاق کے حسنہ دا نمونہ بن کے کائنات نو بخاوے، تو لوگ آکھن کہ لوگو آؤ دیکھو مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تو دیکھو، ہمیں تو لگتا ہے یہ مصطفیٰ والا ہے، ہمیں تو لگتا ہے یہ مصطفیٰ والا ہے۔ مصطفیٰ والا او ہوئے گا جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نو اپنائے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا نماز قائم کرے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا زکاة دے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا صدقہ و خیرات کرے۔ مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی غریب امت دی خدمت کرے، یتیم، مسکین، بیوہ انہاں دی خدمت کرے۔ اور مصطفیٰ والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی ترویج کرنے والے مدارس دینیہ، مدارس اہل سنت و جماعت انہاں نو پروان چڑھائے، انہاں دیاں بنیاداں استوار کرے، انہاں نو پروان چڑھائے، اتھے اپنی خدمات پیش کرے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوئے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اپنائے اور صحیح معنی وچ اس کائنات چ رہے تے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہے۔ اوے مصطفیٰ والا، اور انہاں دی شان کی ہوئے گی دنیا وچ، قبر وچ، حشر وچ۔ اے شانہ دے مالک، اے مقام دے مالک، اے مرتبے دے مالک، اے منصب تے جاہ و جلال دے مالک۔ اور کی شان ہوئے گی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ ارے مصطفیٰ والوں کے انداز، سب بولیے مصطفیٰ والوں کے انداز
نرالے ہوں گے. اب سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دسو اپنے نہ غلامان کیڑی بات اگر اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو. پھر ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ. پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا. پھر اللہ تواڈے نال، بولو اللہ تواڈے نال، تے جدے نال میرا اللہ پیار کرے، جدے نال میرا مولا پیار کرے، جدے نال میرا رب پیار کرے، او دا مقام کی ہوئے گا، او دا مرتبہ کی ہوئے گا، او دا منصب کی ہوئے گا. دنیا وچ وی او دیاں موجاں ہون گیاں، قبر وچ وی قبر نور نلا نور ہوئے گی. قبر دے اندر سوالاں دے جواب دے اندر آسانیاں مل جان گیاں. جس ویلے کامیاب ہوئے گا میرا اللہ فرمائے گا اے فرشتیو ایدی قبر دے اندر جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیو، ایدی قبر نو وسیع و عریض کر دیو. جتھے تک میرے اس مصطفیٰ والے بندے دی جتھوں تک ایدی نگاہ جاوے اتھوں تک ایدی قبر وسیع ہو جائے، ایدی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بن جائے اور ایدی قبر نور علی نور ہو جائے. تے قیامت دا دن ہوئے، سوا نیزے تے سورج ہوئے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے. میرے اس بندے واسطے جامع کوثر تیار کر دیتے جان. یہ دے واسطے پل صراط تو جلدی آسانی نال لنگن دا تے گزرن دا تمام کر دیتا جائے. یہ دے واسطے جنت راستہ پیراستہ کر دیتی جاوے. جنت دے رستے دے واسطے آسان کر دیتے جان تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے جنت دے اندر جان والا کوئی عام نہیں، اے مصطفیٰ والا ہے. ذرا تھوڑا جا باواز بلند اور اچھی آواز نال. یہ بندہ عام نہیں بلکہ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اے لفظ نہیں بولنا، اے کون ہے؟ بولو مصطفیٰ والا ہے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. اور دی شان لوگ ویکھن والے ویندنے پہ کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں. مل کے باواز بلند ایک آواز نہ پڑھو، آواز نہ آواز ملا کے فضا ذرا مسجد ہی گونج جائے، لطف دوبالا ہو جائے. نور آنکھوں میں تو ماشاءاللہ ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. پھر کی شان ہونی ہے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ آؤ سوسیدہ ذکر کران جنہ اتباع کی تھی، جنہ اطاعت کی تھی، جنہ ہجرت کی تھی. اور غار دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نار رہے اپنا امامہ شریف کا کپڑا تار تار کر کے یار واسطے غاراں صاف کر دینے پہ، کیونکہ وہ کون نے انہوں نے کہہ سکتے ہو نہ ہوئے نے جنہوں نے مصطفیٰ والا کیا جانا ہے.
بولو کون نے؟ وہ مصطفیٰ والے نے جڑے اپنا امامہ شریف تاکہ اپنا قمیض مبارک وہ دے بھی ٹکڑے کر کے غارہ صاف کر دینے پہ، اس واسطے انتظام کر دینے پہ وہ غارے جتھے میرے یار دے قدم لگنے نے۔ آئے آئے آؤ میں اونا دی شان وال تو انہوں لے کے جاواں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے فرماندنے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے نے انہاں دے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار بھی بیٹھے ہوئے نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم لگا پیش کرن قیامت والے دن جدوں جنتی جنت اندر جان گے درمیان مختلف دروازیاں وچوں آواز آئے گی تو میرے والا آ جا، تو میرے والا آ جا، تو میرے والا آ جا۔ نمازی نو آواز آئے گی باب الصلاۃ وچوں او نمازیا تو میرے والا آ جا۔ مجاہد نو آواز آئے گی باب الجہاد وچوں او جہاد کرن والیا میرے والا آ جا۔ جڑا صدقہ و خیرات کرن والا ہوئے گا انہوں باب الصدقہ وچوں آواز آئے گی، ادھروں آواز آئے گی تو میرے والا آ جا۔ جڑا بندہ روزے دار ہوئے گا انہوں آواز باب الریان وچوں آئے گی، وہ آکھے گا میرے والا آ جا۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دروازیاں وچوں جدو آواز آئے گی کوئی کسے دروازے وچوں جائے گا، کوئی کسے دروازے وچوں جائے گا۔ اے سونے چرے والیا تواڈے غلاماں وچ کوئی یوں بھی ہے جنہوں سارے دروازیاں وچوں آواز آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا مینو کی پتہ ہوئے رب کو پوچھ، اے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ابو بکر تو اونا وچوں ہے جنہاں نو سارے دروازیاں وچوں آواز آنی ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جنہوں ساریاں دروازیاں وچوں آواز آنی ہے۔ نماز والے دروازے آکھنا صدیق میرے والا آ جا، جہاد والے آکھنا میرے والا آ جا، زکاة والے آکھنا میرے والا آ جا، صدقہ و خیرات والے آکھنا میرے والا آ جا، تے روزے والے دروازے باب الریان انہیں آکھنا میرے والا آ جا۔ سوچن والے سوچ دیتے ہونگے کسے نو کسے دروازے وچوں صد پیندی ہے، کسے نو کسے دروازے وچوں، پر ایک کون ہے جنہوں ساریاں دروازیاں وچوں جدوں ویکھنگے ایک خاص مصطفیٰ والا ہے، اے ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں ساریاں دروازیاں چوں آواز پیندی ہے بھئی ایک ٹور ہوئے گا، ایک پروٹوکول ہوئے گا، ایک مقام ہوئے گا، ایک مرتبہ ہوئے گا۔ یہ رضوی مرتبہ کیوں میں کیا ایسے واسطے یہ نا مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ کوئی چوپ نہ روے سب مل کے آنکھوں مصطفیٰ سیدھا نہیں ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شان آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاض النظرہ امام محب تبری رحمت اللہ علیہ اس دے اندر روایت جلد ایک دے اندر موجود ہے۔ آپ فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج دی راتی میں ایک بلند و بالا محل ویکھیا ہے، ایک بلند و بالا
اچا محل ویکھیا ہے جدے تے پردے ریشم دے لگے ہوئے نے، وہ ریشم بھی اتھوں والا نہیں بلکہ جنت دا ریشم ہے جدا مل کوئی لا سکدا ہی نہیں جی۔ ایتھے دا انگور ہو رہے، عام انگور ہو رہے، سندر خانی انگور ہو رہے، پر جڑا جنت وچ جا کے جنت وچ لبنا ہے اس انگور دیاں تے کیا ہی باتاں نے۔ پردے ایتھے بھی لوگ اپنیاں کوٹھیاں تے محلاں چلائے نے، پر او محل جڑا محبوب نے معراج دی راتی ویکھیا ہے اس محل دی بھی کیا بات ہے، او دے پردیاں دی بھی کیا بات ہے۔ آئے ہائے تے جڑا یار دیاں نظراں وچ آ گیا ہے او دی ویسے ہی کیا بات ہے، بولو او دی ویسے ہی کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جی مازاق دے کاجل والے محبوب کی حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل کدے واسطے محل جڑا ایڈا سونا تے سلطان مسجائے ایڈا اونچا تے لمبا چوڑا محل ہے، بندے بلندو بالا محل کدے واسطے وے؟ جبریل السلام عرض کر دینے سونیا اے تواڈے یارے گار عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق واسطے وے۔ ہائے 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 یہ رب نے انہاں واسطے تیار کیتا ہے۔ اگر توانوں کو پوچھے نہ دی شان قیامت والے دن کی ہونی ہے، جنت وچ کی ہونی ہے، انہاں نو دسیا جے انہاں واسطے اچے بلند و بالا محل نے جنہاں دے پردے ریشم دے، جنتی ریشم دے با کمال بے مثل تے بے مثال حسن و جمال والے مرصع مسجع شانہ والے نے۔ ایک آدھے واسطے نے یہ وہ لوگ نے جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ والے بن کے رہے نے، زندگی دے آخری ساہ تک مصطفیٰ والے بن کے رہے نے۔ پھر انہاں دی ایتھے بھی شان ہے، انہاں دی قبر وچ بھی شان ہے، انہاں دی حشر وچ بھی شان ہے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ماشاءاللہ 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 تھوڑا جا زور لا کے پڑھو۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، یہ روایت الریاض الندرہ امام محب تبری جلد 1 دے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے کچھ حوراں پیدا کیتیاں نے خاص پھلاں وچوں، کناں وچوں بولو؟ پھلاں وچوں، کچھ حوراں پھلاں وچوں پیدا کیتیاں نے۔ قیامت والے دن انہاں دے نکاح یا نبیاں نال ہون گے، یا صدیقاں نال ہون گے، تے یا شہیداں نال ہون گے۔ اللہ یا نبیاں نو عطا کرے گا، یا صدیقاں نو، تے یا شہیداں نو عطا کرے گا۔ محبوب مسکرا پے، آئے ہائے ہائے سرکار مسکرا پے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام و راوی کون خلیفہ دوم 25 لاکھ مربع میل دے حکمران مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے بن کے رہے نے۔ آپ راوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں حوراں جڑیاں پھلاں وچوں پیدا کیتیاں گئیاں نے، انہاں نو گلابی حوراں آندے نے، گلابی حوراں دے نال انہاں نو موسوم کیتا جاندا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نو اللہ عطا کرے گا، کنہاں نو؟ یا نبیاں نو، یا صدیقاں نو، یا شہیداں نو۔ میرا ابو بکر صدیق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انہاں حوراں وچوں 400 حور عطا فرما دے گا۔ صرف صدیق پاک نے کنیاں حوراں آئی تے لوکی حوراں لبن واسطے بیچارے گرمی بہت بھجے پھر دینے پہ
موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں تلاش کر رہے ہیں، موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں چاہیدیاں نے تے زندگی گزار اس طرح دی کہ لوگ آکھن مصطفیٰ والا سے آپ پہ حوراں لب جان گی، چلو دو نہ لبیاں ایک ہی سے، لیکن لبے گی کدوں؟ بولو وہ کدوں لبے گی؟ جدوں مصطفیٰ والا ہو کے رہے گا۔ تو جے اس تو سرے منہ انحراف کیتا اور اپنی مرضی نال اپنی زندگی گزاری تو پھر ہورے، پورا نہیں، پھر ہورے۔ اے دے واسطے ضروری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بن کے رہو تاکہ تینوں حورا نصیب ہو جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں میرا اللہ انہاں گلابی حورا وچوں 400 حور عطا فرما دے گا۔ ایک شان ہوئے گی نا، ایک پروٹوکول ہوئے گا نا، ایک ٹور ہوئے گا نا، لوگ ویکھ کے آکھن گے مصطفیٰ والے نے، اور انہاں دی شان مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے حدیث صحیح ابن حبان دے اندر موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوئے گا لوگ جنتی جنوں مرحبا یا کھنگے۔ کوئی چنگا مہمان آ جائے، کسی محفل دے اندر آ جائے، کوئی شان والا، کوئی مقام والا، کوئی عظمت والا، تے لوگ کی آندے نے مرحبا جی آیا نو، بولو کی آندے نے مرحبا جی آیا نو، ویلکم خوش آمدید، او دے نا دے بینر بنوائے جاندے نے جی، استقبال دیاں تیاریاں کیتیاں جاندیاں نے، ایک ہی یہ جی مرحبا، تے پھر لوگ سارے کھلو جاندے نے جی حضور ایتھے بہ جاؤ، جی جناب ایتھے بہ جاؤ، تیجا آندا جی ایتھے بہ جاؤ، چوتھا آندا جی ایتھے بہ جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر ایک شخص داخل ہوئے گا، جنتی انہوں مرحبا آکھن گے، تے جنتی آکھن گے جناب ایتھے تشریف رکھو، بولو تے صحیح، ہائے ہائے ہائے، جناب ایتھے تشریف رکھو، جناب ایتھے تشریف رکھو، یہ مطلب ہے مختلف جنتی بول کے آکھن گے جناب ایتھے تشریف لے آؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں یہ گل سن لئیے تعجب دا اظہار کر دیں، عرض کر دیں اے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھی انہوں قیامت والے دن جنت وچ ویکھ سکاں گے یا نہیں جنہوں لوگ جنتی مرحبا آکھن گے یا آکھن گے ایتھے تشریف رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو ویکھن دی گل پیا کرنا ہے، او تو یہ جنہوں لوگ جنتی آکھن گے آ جاؤ مرحبا۔ او تو ہی سارے بولو، سارے بولو، سارے اور اچھی بولو سبحان ہائے ہائے۔ ابو بکر تو ایک گل کرنا ہے پیا سی ویکھ سکاں گے یا نہیں، او تو یہ جنہوں جنتی لوگ مرحبا آکھن گے مصطفیٰ والے صدیق آ جا، مصطفیٰ والے صدیق آ جاؤ۔ یہ مقام ہوئے گا آپ دا، یہ مرتبہ ہوئے گا آپ دا، ایک پروٹوکول ہوئے گا آپ دا، پنجابی کہہ لو ایک ٹور ہوئے گا آپ دا۔ ساچی آنکھیں نہ چراغے گوڑا رحمت اللہ علیہ نے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ بلکہ قیامت نو میں تے آنا پوچھن دی لوڑ بھی نہیں پینی، پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پینی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اوتھے چہرے چمک دے پتہ لگ جائے گا اے محبوب دا غلام آ رہا ہے، اے مصطفیٰ والا آ رہا کیوں؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں اے سارے تقریباً اپنے اپنے مرشد مرید تے ہے ہی ہونا، کی خیال ہے؟ بولو ہے ہی ہونا، مرشد والے ہونا۔ تسی اپنے اپنے مرشد دا تصور رکھ کے پڑھو ہاں کہ میں قیامت نو ہوواں تے میرے مرشد تشریف لے آ رہے ہو جی، تے لوکاں نو میں آکھاں ویکھنا جے مصطفیٰ والا او میرا مرشد لگا ہوندا جے پیا، یہ مصطفیٰ والے ہیں۔ مل کے ذرا آنکھوں، نور آنکھوں میں تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ والوں کے انداز جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے باپ دا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں جی آقا حکم فرمایا ہوں جڑا بندہ ساڈی محفل وچ آئے گا وہ سارے نبیاں تو بعد رسولاں تو بعد میرے بعد وہ میری امت وچوں سب تو افضل ہے، او قیامت نو انج شفاعت کرے گا جویں نبی کر دے نے۔ اے جملے تے غور نہیں تساں کیتا؟ او میری امت وچ میرے تو بعد میری امت وچوں سب تو جی کی ہوئے گا؟ سب تو افضل ہوئے گا، وہ قیامت نو انج شفاعت کرے گا جویں نبی کر دے نے، نبیاں دی طرح وہ شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی انتظار کر دے رہے ویکھون آوندا کون ہے، تھوڑی دیر لنگی یارے غار صدیق پاک آ گئے۔ اچھی بولو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے صدیق آ گیا ہے، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، آپ نے انہاں دی پیشانی تے پوسا بھی دتا ہے اپنے یارے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو معانقہ کر کے اپنے سینے دے نال بھی لا لیا ہے۔ یا رسول بابے نے نمبر لے گئے نا، تسی جوانیاں سنبھال کے رکھو، شاید کدے الیکشن چ کام آ جان تواڈیاں جی، یا مہنگائی گھٹ کرن چ کام آ جان، کسی کا ورتیاں ہی جان تواڈیاں جوانیاں۔ ہائے ہائے ہائے
قبر و حشر اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جس کے نصیب میں ہو وہی کام کرتا ہے، دوسرا تو کر ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ مقدر کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ فرمایا وہ شفاعت انج کرے گا قیامت والے دن جیویں نبی شفاعت کر دینے۔ جدوں یارے گار آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے پشانی تے بوسا دیتا ہے، نالے سینے دے نال لا لے آئے تے پتہ لگ گیا ہے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوئے او دا ایک خاص مقام اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہوندا ہے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگلی حدیث کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل السلام میرے کول آئے، میرا ہاتھ پکڑیا، فرماندے نے میرا ہاتھ پکڑیا تے جنت دا او دروازہ وکھایا جس دروازے وچوں میری امت جنت دے اندر داخل ہوندی ہوئے گی، او دروازہ وکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ لگا او دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آئے جڑا دروازے وچوں آپ دی امت جنت دے اندر جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ یارے گارے مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے سونے چہرے والیا کاش میں بھی اس ویلے اسے موقع دے ہوندا، میں بھی وہ دروازہ ویکھ لیندا جتھوں تھوڑی امت جنت وچ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ابو بکر صدیق جی آقا، فرمایا دروازے دی گل ایک پاسے رہن دے تو او ویلا ویکھ جدوں ساریاں نالوں پہلا میری امت وچوں جنت وچ تو جاویں گا۔ او منظر یاد کر جدوں میری امت وچوں سب تو پہلا جنت دے اندر تو جاویں گا، اس ویلے ایک ٹور ہوئے گا نا، اس ویلے ایک شان ہوئے گی نا، لوگ ویندے ہون گے او اج مراداں پا گئے، اج جو کامیابیاں لے گئے، اج جو اللہ دا قرب پا گئے، اج جو جنت دیاں سنداں لے گئے، اج جو جہنم دی اگ چوں بچ گئے، اج پل صراط تے ملوٹیاں مار دیاں گزر گئے، اج حوض کوثر دے جام پی گئے۔ او کون لوگ نے؟ مصطفیٰ والوں کے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث لگا پیش کر آیا میں معراج دی راتی نعرہ بجلی بند بچ نہیں، بجلی ہوندیاں بھی پترا لگ سکتا ہے، کیا میری بجلی ہے میرے اندر ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم بھی مصطفیٰ والے۔ سنیے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات جبرائیل علیہ السلام نے پوچھیا میری امت دے اندر جننے لوگ نے کیا انہاں دا حساب ہوئے گا یا نہیں؟ کی مطلب ہے جبرائیل میری امت دا حساب ہونا کہ نہیں؟
ہن سنو جواب جبریل علیہ السلام کی عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ فرما رہے ہو میری امت دا حساب ہونا ہے کہ نہیں؟ عرض کردے نے سونے چہرے والیا تہاڈی ساری امت دا حساب ہوئے گا سوائے ابو بکر صدیق دے۔ یہ تے اگلے جو میں بجلی مٹو بند ہوئے پھر نعرے بھی چنگے تے سبحان اللہ بھی چنگے کیونکہ تسی بھی بجلی تے ہو گئے تواڈے یو پی ایس چارج ہو گئے نہیں انہوں سبحان اللہ تمہیں ٹھیک آکھیا یہ ہو جا سپیکر چلتے ہوئے بھی سبحان اللہ کھڑیا کرو اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ اچھا اس جمعے سے اصل محفل بھی ویکھیا جدوں بجلی بند ہوندی ہے نا انج سبحان اللہ آندے کوئی چھاپر چوڑاں دے کھل چلے دیکھا دا منہ کھل گیا سبحان اللہ آکھو تاکہ چوڑ لگ جائے اللہ کے بندو اللہ کا نام لینا بجلی نال بھی لیا کرو بغیر بجلی تو بھی جا آواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ سب کا حساب ہوگا کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جب ابو بکر دا حساب نہیں ہوئے گا عرض کر دینے سونے چہرے والیا بالکل نہیں ہوئے گا بالکل نہیں ہوئے گا بالکل نہیں ہوئے گا۔ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا ابو بکر صدیق بغیر حساب دے جنت جان گے توجہ میرے والے بغیر حساب دے جنت جان گے جس ویلے جنت جان لگن گے اللہ فرمائے گا صدیق جا جنت دے اندر یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ چرچ کریں گے یا اللہ میں انہا چر کلیا خود نہیں جانا جنہ چر ہر اپنے نال محبت کرنے والے نو نال لے کے نہ چلا گیا پھر میں آپ نہیں جانا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا خدمت گزار لوگ نے کتے غاراں وچ خدمت کرنے والے بازاراں وچ خدمت کرنے والے مسجداں در خدمت کرنے والے جنگاں تے جہاد تے جا کے خدمت کرنے والے مکے رہ کے خدمت کرنے والے مدینہ جا کے خدمت کرنے والے سفر وچ خدمت کرنے والے حضر وچ خدمت کرنے والے گھر وچ خدمت کرنے والے باہر وچ خدمت کرنے والے ہر جگہ تے خدمت گزار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سوالے ہوئے جدوں یارے غار نال پیار کیتا جاوے حضرت صدیق پاک نہ پیار کیتا جاوے اونا جنت وچ نہیں جانا جنہ چر اپنے نال پیار کرنے والیاں نو جنت دے اندر نہ لے گئے اے تے یارے غار دا مقام ہے تے جنہ تے قرآن نازل ہویا ہے جڑے غار وچ نال صدیق نو لے کے گئے نے جنہ دے نال ہجرت دا شرف یارے غار نو حاصل ہویا ہے جدوں انہاں دا جنت جان دا ویلا آئے گا انہاں چر جانا ہی نہیں جنہ چر میں پچھلے جمعے روایت دسی سونیا جدے دل اندر رائی دے دانے جنہ ایمان ہے جو دے دانے جنہ ایمان ہے انہوں میں جنم جو کٹ کے جنتے لے جا پھر عرض کرنگے یا اللہ ہور کٹنے نے یا رب فرمائے گا جدے دل دے اندر رائی دے دانے جنہ ایمان ہے انہوں میں کٹ کے لے جا یا اللہ جے ہور کھڑنے نے رب فرمائے گا سونیا جدے دل اندر رائی دے دانے دانوں میں تھوڑا ایمان ہے انہوں میں کٹ کے لے جا یا اللہ جے ہور کٹنے نے اور جنت وہی پہنچانے نے رب فرمائے گا جنہیں زندگی وچ خلوص نیت نال دلوں ایک باری کلمہ طیبہ پڑھیا ہے مدینے دیا تاجدارا تینوں اختیار ہے دنیا دے بھی اختیار ایتھے بھی اختیار جڑے کلمہ پڑھنے والے انہاں نوں کڈ کے لے جاؤ جنت اندر داخل کر دے جدوں جہنم محبوب دیا کلمہ پڑھنے والے تو خالی ہو جائے گی رب فرمائے گا ارضیت یا محمد اے محمد راضی ہیں میرے آقا کیا کر گے نام رضی تو ہاں میرے مولا میں محمد راضی یہ تے شانہ نے جڑیاں اللہ نے عطا کی دیا نے یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم
گا سردار کا عالم ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم گا دیدار کا عالم او ویلا یاد کرو جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ 10 واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی انہاں وچ پہلا نام یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے پہلا نام انہاں دا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہے بولو ابو بکر کوئی نام ہی منے جائے جہنم سانوں کی اساں کو لڑنے ہیں کسی نے نہیں چھوڑ دینا ہے ابو بکر فی الجنہ اشرا مبشرہ پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سانو تے اعتبار ہے وہ بولو تے صحیح یہ مصطفیٰ والے نے بھائی سانو تے اعتبار ہے اسی تے آنے سانو اعتبار ہے اسا قرآن بھی منیا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمان بھی منیا ہے پھر اقرار کر دیا سی آنے ہونے وہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی میں تے منن والا تسی بھی منن والے ہو ذرا ہوکا دے دو نا اس گل دا او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں کوئی نہیں مندہ نہ منے اسی منن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری روایت پیش کرنے لگا مصطفیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے سور پھونکیا جائے گا سب تو پہلا میری قبر انور شک کی تھی جائے گی سب تو پہلا کی ہوئے گا بولو لفظ ایک پھٹنا فلاں کی قبر پھٹ گئی فلاں کی قبر کھل گئی فلاں کی قبر شک ہو گئی سب تو پہلا میری قبر شک کی تھی جائے گی سب تو پہلا اپنے مزار پرانوار وچوں میں باہر آواں گا ذرا ترتیب نہ سنیا جے سب تو پہلے میں باہر آواں گا کیا بات ہے اس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور انج چمکدا ہوئے گا جی میں ایک پاسے 1000 سورج چمکے ایک پاسے رخ مصطفیٰ چمکے پھر بھی روشنائی زیادہ ہے 1000 سورج تے سورج تے ایک ہی ہونا میں نے بھی پوچھتا تھوڑے علاقے بھی گرمی ہے ایک سورج چمکدا ہے پیا تے چانن ویکھ لو تے جدوں 1000 تے پھر کوئی روشنی دا کوئی انتہا ہوئے گی کوئی اندازہ ہوئے گا پر میرے محبوب دا ادو رخ انور 1000 سورج نالوں بھی زیادہ چمکدا ہوئے گا
فرمایا میں سب تو پہلے اپنے مزار پرانوار وچوں باہر آواں گا، پھر دوسرے نمبر تے میرے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار پرانوار شک کیتا جائے گا، کھولیا جائے گا، آپ اپنے مزار وچوں باہر آؤں گے۔ پھر تیسرے نمبر تے میرے مرید تے میری مراد اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار پرانوار آپ دی قبر انور کھولی جائے گی، شک کی تھی جائے گی، پھر آپ اپنی قبر وچوں باہر آؤں گے۔ فرمایا پھر اسی سارے میدان بقیع وال جاواں گے، بقیع دے قبرستان والے، پھر انہاں نوں نال لے کے اسی میدان معاشر وال جان تو پہلا مکہ مکرمہ والیاں دا انتظار کران گے۔ او جڑے جنت دے اندر اوتھے قبرستان دے اندر آرام کردے نے، پھر انہاں دا انتظار کران گے۔ ایک روایت دے اندر فرمایا ابو بکر میرے سجے ہوئے گا، عمر میرے کھبے ہوئے گا۔ اسی اس طریقے نال اسی میدان معاشر وال جاواں گے۔ لوگ حیران ہون گے کہ سونیا کمال کیتی جے، اوتھے بھی نہیں جے چھڈیا غار وچ، مدینے میں نہیں جے چھڈیا، سونیا نماز تے مصلی دے کے بھی کائی نہیں جے چھڈیا، تے ہون مڑ قبر وچ رہے تے اوتھے بھی کائی نہیں چھڈیا، تے سونیا ہون میدان معاشر اوکھا ویلا سی، ایتھے بھی یار نوں نال ہی رکھیا جے۔ اے فیصلے میرے رب تے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نے، اے انداز نے جڑے لوکاں نے ویکھے بھی نے، ویکھن گے بھی انشاءاللہ قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا یارے گار آ رہا ہے۔ مل کے ذرا آکھنا ہے مصطفیٰ والوں کے ہوں گے، مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی۔ توجہ سے سن لیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ کچھ باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کچھ باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلے جمعے ہوں گی، اور اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ باتیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی، اور کچھ باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس برین حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوں گی، تاکہ ترتیب سے پتہ چلے یہ سارے مصطفیٰ والے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ خوب کہا چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہمارا دوسرا ہوگا، پھر تیسرا ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔